پہلی نیت یہ کرو خدا جس مجلس محفل میں جا رہا ہوں نیت کیا ہے وہاں پہ علم حاصل کروں. ایسا علم ہر علم نہیں، علم نافع، ایسا علم جو مجھے فائدہ دے. دوسری نیت یہ کرو خدا جس مجلس میں علم نافع لینے جا رہا ہوں مجھے توفیق دینا تو علم حاصل کروں، اس علم پر عمل کروں. علم لینے والے اہل بیت کے زمانے میں بھی تھے، رسول کے زمانے میں بھی تھے، لیکن اس علم پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم تھے. تو رسول فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک ہماری حدیث سنی اور روایت سنی اس کا علم پڑھا، اگر اس علم پر اس بندے خدا نے عمل نہ کیا خدا اس کی عقل کو ختم کر دیتا. جب بندہ عمل نہیں کرتا نا، امام کی بات سنتا ہے، امام زمانہ کی بات سنتا ہے، سیدہ فاطمہ کی بات سنتا ہے، سیدہ زینب کی بات سنتا ہے، کربلا والوں کے کلام سنتا ہے، لیکن اگر عمل نہ کرے 70 سال کا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، سب کے بال سفید ہو جائے، لیکن اب تک حسینی نہ بن پایا اور حسین کے فراہمی پہ عمل نہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل ظاہر ہو گئی. اگر عقل ہوتی، کیونکہ عقل سے علی کو ولی مانا ہے، نبی کو رسول مانا ہے، اللہ کو اللہ مانا ہے، تو عقل یہ کہتی ہے جب مانا ہے تو تسلیم کرو، جب تسلیم کیا ہے تو عمل کرو. عمل کیوں نہیں کرتا؟ تو فرمایا علم حاصل کر، وہ علم جو علم نافع. پھر دعا کر خدا جو علم میں نے لیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تیسری نیت یہ کرے خدا علم بھی لیا، علم نافع بھی لیا، اور ایسا علم لیا جس پہ عمل بھی کر رہا ہوں. مثلا روزے کا سنا، نماز کا سنا، جھوٹ بولنا بری بات ہے اس کا سنا، اب عمل بھی کر رہا کہ خدا اب جو عمل کروں. تیسری نیت کیا ہے؟ اس عمل میں مجھے خلوص عطا کرنا. صرف مجلس سننی نہیں ہے، اس میں خلوص لانا ہے. صرف مجلس پڑھنی نہیں ہے، اس میں خلوص لانا ہے. صرف ماتم کرنا نہیں ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ خلوص لانا ہے. بہت سارے ایسے مومن ہیں، عزادار ہیں جو ماتم مولا کے لیے نہیں کرتے. مثال دوں، ایک نمازی تھا مسجد میں صبح کے وقت نماز پڑھتے تھے. اب تہجد پڑھی اس نے، تہجد پڑھی تو اس کو مسجد کی کنڈی اور دروازے میں آواز آئی، کوئی مسجد کے اندر آیا ہے. اب اس نے سوچا کوئی آیا ہے، اس نے نماز کو اور پڑھایا دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے. پر میں نماز پڑھتا رہا 2-3 گھنٹے گزر گئے. اگر کوئی آیا ہے تو میرے قریب آتا کہ کہا ماشاءاللہ اتنی لمبی نمازیں، اتنا بڑا اچھا حافظ ہے. نماز قدر کی بیچارے نے 2-3 گھنٹے نمازیں پڑھتا رہا ریاکاری کے لیے. یعنی عمل تھا، خلوص نہیں تھا. کر رہا ہے لیکن خلوص نہیں ہے. عزاداری کرے مومن کس کے لیے؟ خلوص کے لیے. تو اس نے موڑ کے دیکھا مسجد میں کتا بیٹھا ہوا، تو ساری 2 گھنٹے کی عبادت کتے کے لیے اس نے اپنی ضائع کر دی. رسول خدا کا جنگ میں ایک شخص کا مسلمان کا جا کے لڑا اور مر گئے. لوگ یا رسول اللہ بڑا شہید ہے. رسول خدا نے کس کو شہید راہ خدا میں کہنا. کیوں؟ کہ یہ شہید راہ گدھا ہے. کیا مطلب ہے رسول اللہ؟ کہ وہ دشمن کے لشکر میں اس نے بہت خوبصورت گدھا دیکھا تھا. اس نے کہا لڑوں گا، اس کو ماروں گا، اس کا گدھا چھینوں گا. اب بدنصیبی اس کی تھی یہ مر گیا، نہ اس کو گدھا ملا نہ راہ خدا ملی. صلی اللہ علیہ محمد علیہ. انسان علم حاصل کرے، علم نافع، اس علم کو سن کر اس علم پر عمل کرے. تیسری نیت یہ جب عمل کرو خدا اس عمل میں مجھے کیا عطا کرنا؟ خلوص عطا کرنا. چوتھی نیت یہ کرے خدایا علم بھی حاصل کیا، عمل بھی کیا، خلوص بھی تو نے عطا کیا، اب اسی خلوص کے ساتھ میری روح کو میرے بدن سے نکال دے. جیسے ہم آخرت میں خیری کرتے ہیں، یعنی آج تو میں شیعہ ہوں خدا، جب مر جاؤں اس وقت بھی مجھے شیعہ رکھنا. میں اکثر مومنی کو کہتا ہوں مومنی کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اگر عقل ہو تو ہر بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ آپ کا مکتب عقل ہے. آج جنگ کے عقل ہے، جنگ کے لوجک ہے. جس کا عقل مضبوط ہے وہ شیعہ بن پاتا ہے، جس کا عقل مضبوط اس کی ہدایت ملتی ہے. پر اس عقل سے تعصب کے پردوں کو ہٹا. جیسے آج انجینئر محمد علی مرزا بہت اچھا کام کر رہا ہے یوٹیوب پر، بریلوی بھی پریشان ہے، اہل حدیث بھی پریشان ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی پریشان نہیں ہے تو بس علی والے پریشان ہیں، کیونکہ یہ مکتب عقل ہے. لیکن کہیں پر جا کر محمد علی مرزا کی عقل بھی اٹک جاتی ہے کہیں پر، اور اس کی مجبوری ہے کہ اگر یہاں پر بھی نہ کی اس پر تو ٹھپا لگ جائے گا، یہ پکا شیعہ ہے.
یہ اہل سنت کے بڑے عالم ذہبی، اس کی عبارت تھی، ہم نے اہل سنت سے سوال کیا کہ اپنے اہل سنت کے بھائی کو لایا کریں اور جھگڑے مت، سوال کریں، سوال بھی لاجیکل عقلانی سوال کریں کہ بھائی آپ کی عقل اس بات کو مانتی ہے، اگر مانتی ہے تو ٹھیک ہے آپ بھی مانیں گے، وہ خود کہیں گے کہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ تو میں نے ایک عبارت پڑھی، میں نے کہا یہ آپ کے علماء ہیں، آپ کے عقیدہ ہے، انہوں نے عبارت میں لکھا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور جس کی محبت میں قتل کیا وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے کہا ایک بات بتا، مارنے والا رضی اللہ عنہ، مرنے والا رضی اللہ عنہ، جس کی محبت میں مارا وہ رضی اللہ عنہ، جسے مارا وہ بھی رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا جواب تو خود دے، جب اتنے بڑے قتل کرنے والے رضی اللہ عنہ ہیں تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب خدا ان سے راضی ہو جائے گا تو ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے مولانا یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو تو کہتی ہے ظالم کو ظالم کو ہو، مظلوم کو مظلوم کو ہو، آپ کو کہتی ہے قاتل کو قاتل کو، مقتول کو مقتول کو، خدا عادل ہے، پھر جزا اور سزا کا کیا ہوگا، پھر جہنم اور جنت کا کیا ہوگا؟ یہی دار و مدار ہے کہ خدا کہتا ہے لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ کبھی ایسا نہ ہو تو کسی بڑے کو بچانے کے لیے تو اپنے دین کو تباہ ہو برباد کر دے۔ یہ دین عقل پہ چلتا ہے، اگر مسلمان اپنی عقل کو فالو کرتا اس کا دین بچ جاتا، اس کا ایمان بچ جاتا۔ اس نے عقل کو فالو نہیں کیا، اس نے اپنے بڑوں کو فالو کیا۔ یہی مسئلہ ہمارے درمیان ہے، کسی بزرگ کو ہم کہتے ہیں مولانا یہ بزرگ صاحب اے میرا دادا یہ نہ کرو، یہ بری چیز ہے، کہتے ہیں مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم 70 سال سے کر رہے ہیں۔ بھائی 70 سال سے کرنا حجت تو نہیں ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے تو 70 سال سے غلط کر رہا تھا۔ بہت پیارا جو مولا فرماتے ہیں مومن یا مسلمان یا انسان ہر اس شے کا دشمن ہے جو اسے پتہ نہیں، یہ ظاہر ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے، جس سے بتاؤ یہ لڑ پڑتا ہے، جیسے کسی کو پتہ نہیں آپ اس کو بتائیں آپ سے لڑے گا۔ تو فرمایا اپنی جہالت کو علم کے ذریعے سے ختم کرو، جب تک علم تمہارے وجود میں نہیں آئے گا تب تک تمہاری عقل مضبوط نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ محمد گفتگو ہوگی عقیدے اور عمل پر۔ آج مسئلہ واقعہ اسی عقیدے کا ہے، تو میں نے سوچا ارشاد ہر جگہ میں نے عقل پہ پڑھا، کیونکہ اگر مومن کی بنیاد مضبوط ہوگی کوئی بھی اس کے عقیدے کو خراب نہیں کر سکتا۔ آج مومن سے، مسلمان سے، مولوی سے، ذاکر سے، انجمن سے، یہ ساری لڑائیاں کیوں آئیں؟ کیونکہ عقل نہیں ہے۔ مومن سے نہ لڑتا، اگر عقل ہوتی تعصب نہ ہوتا۔ عقل یعنی جب حق کو دیکھو اسے ایکسپٹ کرو، ایکسپٹنس آف حق عقل کا نام۔ شیطان بے عقل تھا، اگر عقل مند ہوتا تو آدم کو سجدہ کرتا، عقل نہیں تھی۔ اکثر ایک غلط تصور ہے لوگوں کے درمیان کہ ہم کہتے ہیں جہالت علم کے مقابلے میں، حالانکہ مولا علی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، جہالت عقل کے مقابلے میں نہ کہ علم کے مقابلے میں۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے پڑھا لکھا، لوگوں کو کہتا ہے سگریٹ نہ پیو، پھیپھڑے خراب ہو جائے، اور خود چین اسموکر ہے، سگریٹ پیتا ہے۔ کیا اس کے پاس علم نہیں ہے؟ علم ہے، عقل نہیں ہے۔ تو علم کا ہونا کافی نہیں ہے، عقل کا ہونا ضروری ہے۔ مومن کو کیا حق کا پتہ نہیں ہے؟ ازادار کو پتہ نہیں، سب کو پتہ ہے۔ یہ باتیں کہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن عمل کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ عقل نہیں ہے۔
عقل ہوتی عمل کرتا. یہ ضد، یہ تعصب انسان کی پردوں پہ پڑتا ہے. معصوم فرماتے ہیں جب غلطی کو سمجھ جاؤ تو ہور کی طرح جھک جاؤ. تجھے اگر ہور بننا ہے تو ہور بننے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. آج مسئلہ عقل کا ہے، عقل نہیں ہے. آج تھوڑا اشارہ کروں گا کہ تھوڑی سی آپ کے عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے مثال تفصیل نکل جاؤں گا. دیکھیے یزید کس چیز کا نام؟ یزید کیا یزید کے جسم کا نام ہے یا کیریکٹر کا نام ہے؟ حسین کس کو کہتے ہیں؟ جسم کو، باڈی کو یا کیریکٹر کو؟ ایک مومن پچھلے سال یہاں پر تھا، آج مر گیا. جب اس کا نام آتا ہے تو آپ کو یاد کیا آتا ہے؟ اس کا جسم، اس کے کپڑے یا اس کی عادتیں؟ کیریکٹر یاد آتا ہے. تو انسان عارف کاظمی کس چیز کا نام؟ کیریکٹر کا. جعفر ہو، حسن ہو، حسین ہو، علی ہو، کس چیز کا؟ کیریکٹر کا نام ہے. تو انسان نام ہے کیریکٹر کا، نہ کہ جسم کا. جب حسین کا نام آتا ہے تو ذہن میں صبر آتا ہے. جب علی کا نام آتا ہے تو ذہن میں شجاعت آتی ہے. جب فلاں کا نام آتا ہے تو ذہن میں بھاگنا آتا ہے. یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ان کا کیریکٹر تھا. تو یہاں جنگ نام کی نہیں ہے، کیریکٹر کی ہے. بعض بار مومنٹ کہتے ہیں مولا علی نے فلاں کا نام فلاں کیوں رکھا، وہ اس بحث میں پڑھو ہی نہیں. یہاں جنگ کیریکٹر کی ہے. انسان جسم کا نام نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے من، ایک ہے تن. تن یہ بدن ہے، من روح ہے. من کیریکٹر ہے. تو اسلام کیریکٹر کو اہمیت دیتا ہے، جسم کو نہیں دیتا. جسم کی کوئی نہیں بنتی. جسم یہ میرا جو جسم ہے یہ کل کسی کی مٹی تھی، میں مروں گا پھر پرسوں کسی کی مٹی بنے گی. ٹھیک ہے نا. ایک چیز نہیں بنتی ہے، اسے روح کہتے ہیں. اور روح کیریکٹرز کو جمع کرتی ہے. کسی کے کیریکٹر 10 تک، کسی کا 7 تک، کسی کا 1 تک. تو یہ جو ہم کہتے ہیں تمنا اور تبرہ، تمنا ہے گڈ کیریکٹر، تبرہ ہے بیڈ کیریکٹر. اچھا کیریکٹر، برا کیریکٹر. تبلا اچھے کیریکٹر کی تعریف کرو. اب تو اچھا کیریکٹر مجھے کہیں پر بھی نظر آئے. اچھا کیریکٹر اگر اعلیٰ منزل پہ نظر آتا ہے تو علی کی صورت میں. اچھا کیریکٹر جب بلندیوں کو چھوتا ہے تو حسین بن جاتا ہے. اور تبرہ کا مطلب ہے بیک کیریکٹر. جب انسان کیریکٹر لیس ہوتا ہے تو یزید بن جاتا ہے. جب انسان کیریکٹر لیس ہوتا ہے تو شیبر بن جاتا ہے. سوال یہ جب شیبر پیدا ہوا تھا کیا کیریکٹر لیس تھا؟ نہیں. جب یزید پیدا ہوا تھا کیریکٹر لیس تھا؟ نہیں. بچہ تھا جیسے بچے ہوتے ہیں، لیکن جس گود میں پلا اس نے اس کو کیریکٹر لیس بنایا. جس گھر میں پڑا ہوا اس نے اس کو کیریکٹر نہیں دیا. تو ایک بات انسان نام ہے کس چیز کا؟ کیریکٹر کا. امام فرماتے ہیں ہر وہ لمحہ، بہت پیارا جملہ، بہت پیارا جملہ، اگر جوان اس کو سمجھتا ہے اس کی زندگی نورانی بن سکتی ہے. امام فرماتے ہیں جو سانس لے رہے ہو نا اور نکال رہے ہو، ایک تو تیرے بس میں ہے، کچھ لینے ہی ہے، نہیں لے گا تو دم گھٹ جائے گا. تو چاہ کر بھی اپنی سانسوں کو روک نہیں سکتا، اس نے اتنا مجبور کیا تمہیں. یہ تو سانس لے رہا ہے یہ ایک لمحہ ہے، یہ جو سانس نکال رہا ہے یہ ایک لمحہ ہے. فرمایا جب لمحے ملتے ہیں تو منٹ بنتے ہیں، جب منٹ ملتے ہیں تو گھنٹے بنتے ہیں، جب گھنٹے ملتے ہیں تو دن بنتے ہیں، جب دن ملتے ہیں تو ہفتے بنتے ہیں، جب ہفتے ملتے ہیں تو مہینے بنتے ہیں، جب مہینے ملتے ہیں تو سال بنتے ہیں. اب جملہ بولا کر سکے کہاں سے شروع کیا، امام نے کہاں پہ ختم کیا. ایک لمحے سے آنی شروع کرتے ہیں. فرمایا یہ جو ایک لمحہ سانس لیتا، اگر یہ ایک لمحہ غفلت میں گزرا، اگر یہ ایک لمحہ غفلت میں گزرا تو فرمایا منٹ غفلت میں گزرے گا، گھنٹہ غفلت میں گزرے گا، ہفتے گھنٹے گزرے گا، مہینے غفلت میں گزریں گے، سال غفلت میں گزریں گے. اور اس طرح زندگی گزر جائے گی اور غفلت کی زندگی بن جائے گی. لیکن اگر ایک لمحہ غفلت میں نہ گزرا، یاد خدا اور یاد اہل بیت میں گزرا، تو فرمایا پھر منٹ حضور میں گزریں گے، گھنٹے حضور میں گزریں گے، سال کے ساتھ عبادت میں
فرمایا ہمارے شیعوں کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے لمحے کی فکر آئے۔ تو آج اس مومن کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ فلاں نبی کو چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ گھٹنوں پہ کھڑا ہو کے بکوا کرتا ہے، اچھا بھائی بابا کیوں کر رہے ہو؟ مولانا کریکٹر لیس تھا، بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہتا علی لڑے تو بابا کرتا ہے، بابا کیوں کر رہے ہو؟ مولانا علی کا کریکٹر بڑا بلند تھا، کہ علی بھاگے نہیں۔ اتنی تجھے سمجھ ہے کہ جو رسول کو چھوڑ کے بھاگ جائے وہ کریکٹر لیس ہوتا ہے، اور جو رسول کا ساتھ دے اس کا کریکٹر بلند ہوتا ہے۔ تو تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نبی کو چھوڑنا نہیں۔ اب میرا سوال اس شخص سے ہے جو اس کے لیے تو برائی کرتا ہے، جو بھاگ گیا تھا، کیونکہ یہ کریکٹر تھا، کریکٹر ایکس وائی زیڈ کسی میں بھی آ سکتا ہے، وہ برا، کوئی بھی نبی کو چھوڑ کے بھاگے وہ برا ہے، ہم کہیں اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں اگر یہی کریکٹر ہم میں آ جائے تو اس وقت تو برا کیوں نہیں لگتا؟ وہ کہہ رہا مولانا میں کب نبی کو چھوڑ، میں کہا نبی تو دور کی بات، تو خدا کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ نبی دور کی بات، تو خدا کا میں نے خدا کو چھوڑا، میں نے کہا نبی نے بلایا وہ آئی نہیں، یا مؤذن اذان دیتا حی علی الصلاۃ، بلانے والا خدا ہے، تو مسجد کو چھوڑ کے بھاگ کیوں جاتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مؤذن تو تقلید کر رہا ہے، کس کی؟ بلال کی۔ بلال کس کی تقلید کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کی۔ مصطفیٰ کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ جبرائیل کی۔ جبرائیل کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ سدرۃ المنتہا سے۔ سدرۃ المنتہا میں کس نے لکھا حی علی الصلاۃ؟ تمہارے رب نے۔ تو بلا خدا رہا ہے، اور تو خدا کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو تیرے وجود میں بھی بھاگنے کی عادت ہے۔ تو جتنا ان کا بھاگنا برا لگتا ہے اتنا اپنا بھاگنا بھی برا لگنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں تبرہ، یعنی ان کے عمل سے براءت کرو۔ اگر ان کا کریکٹر تجھے اچھا نہیں لگتا تو تیرا کریکٹر بھی اگر برا ہوگا تو امام زمانہ کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہمارا چاہنے والا عقل مند ہوتا ہے، اور بے عقلوں کو لڑانا بھی بہت آسان ہے۔ یہ پیسے جو ممبر سے کی جاتے ہیں، آج ہینڈ دوں گا، بحث کروں گا کہ مجلس افضل یا نماز افضل، یہ سوال ہی شیطان کا ہے، یہ علی والے کا سوال نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ مومن یہ بحث کرتا ہے کہ حسین افضل ہیں حسن افضل ہیں۔ جو عبادت کو عبادت سے لڑائے، مولا فرماتے ہیں سمجھ جانا شیطان ہے۔ عبادت کو عبادت سے لڑا، یہ کوئی مقابلہ ہے حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ حسین کس کے؟ نماز کس کی؟ حسین نماز ہے، نماز حسین ہے۔ کبھی تم نے ان دونوں کو جدا ہوتے ہوئے دیکھا؟ ایک تاریخ کا ایسا واقعہ بتاؤ کہ حسین اور نماز کو جدا کر سکو، علی اور نماز کو جدا کر سکو۔ جنگ صفین ہے، علی مصلی عبادت پہ چاہتے تھے، یہی تو فرق تھا، وہ لڑتے رہے، علی نماز پڑھتے رہے۔ ابن عباس جیسا مفسر قرآن کہتا ہے یا علی یہ میدان جنگ ہے، نماز کی جگہ نہیں ہے۔ ابن عباس علی اپنی ذات کے لیے تو لڑنے نہیں آیا، میں اسی نماز کو بچانے کے لیے لڑنے آیا۔ سوہر عاشور ہے، وہ جو یہ مومن کو مومن سے لڑا رہا ہے کہ نماز افضل ہے یا مجلس افضل ہے، کیا حسین کو پتا نہیں تھا تمہاری مجلس افضل ہے یا سعید افضل ہے؟ مولا کا صحابی ہے سوہر عاشور، مولا کو اتنی پرواہ نہیں کہ سعید کو تیر لگے گے، چھوڑ دیتے نماز کو، دیر کر دیتے، تاخیر میں بدل دیتے، لیکن نہیں کہ سعید کھڑا ہو جائے، جو تیر لگتے ہیں تو لگیں لیکن حسین کی نماز بچ جائے۔
یہ پیغام کربلا اگر عقل سے سمجھو گے تو کربلا سمجھ نہ آئے، اگر فکر سے سمجھو گے. دیکھیے چار مومن ہو، چاروں ولی اللہ والے، چاروں محمد رسول اللہ والے، چاروں لا الہ الا اللہ والے، لیکن چاروں کے کیریکٹر الگ کیوں ہیں؟ چاروں کی سوچ الگ کیوں ہے؟ چاروں کی فکر الگ کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے روٹس الگ ہیں. اگر ہمیں حسینی بننا ہے تو صرف کالا لباس پہن کے کوئی حسینی نہیں بنتا، صرف ماتم کر کے کوئی حسینی نہیں بنتا. حسینی تب بنو گے جب حسین کی طرح سوچو گے، حسینی تب بنو گے جب زینب کی طرح سوچو گے. حسین فکر کا نام ہے، جسم کا نام نہیں ہے. جب تک اس جوان کی فکر حسین جیسی نہ ہو جائے، اور یہ فکر حسین جیسی کب بنے گی؟ جب تمہاری عقل حسین جیسی ہوگی. اور یہ عقل حسین جیسی کب بنے گی؟ جب علم حسین سے لوگے، جب فکر امام حسین سے لوگے. انشاءاللہ مراتب تو بہت زیادہ ہیں، تقریباً 100 مراتب عقل ہیں جو اہل بیت نے بتایا. اگر یہ مومن کے اندر آ جائے، اس مومن سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہوگا. یہ ایک قدم اٹھائے گا، دنیا اس کو ایک قدم سمجھے گی، خدا 1000 قدموں کا ثواب دے گا. اس کی نماز میں معرفت آئے گی، اس کی عبادت میں عرفان آئے گا اگر یہ عقل کے ذریعے سے کرے. بہت سمپل ہے، جہاں پر بھی آپ پھنس جائیں سب سے پہلے عقل کو مقدم رکھیں اور عقلانی سوال کریں. کوئی بھی آپ کو گمراہ کر نہیں سکتا. آسانی سے آپ کو شیعہ بنا سکتے ہیں، مومن بنا سکتے ہیں عقل کے ذریعے سے. ہمارے مولانا کے بہت بڑے مناظر کے مقابل میں وہابی تھا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب 2 منٹ کے لیے چھوڑو کہ کوئی شیعہ نہیں. مناظرہ چل رہا تھا، 2 منٹ کے لیے چھوڑو کہ تم شیعہ نہیں. 2 منٹ کے لیے اتنی بحث کر رہے ہو، 2 منٹ یہ سوچ کے بات کرو کہ تم شیعہ نہیں ہو. کہ بدبخت اس کو اللہ کی لعنت ہو، اگر ان 2 منٹوں میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں چلا گیا. تو مومن ایک لمحے کے لیے بھی علی کا دامن نہیں چھوڑا. مومن ایک لمحے کے لیے خدا سے دور نہیں ہوتا. یہ جو ہماری دوری ہے نا، یہ غفلت پیدا کرتی ہے، یہ عقیدوں میں خلل پیدا کرتی ہے، یہ عقیدوں کو ضعیف بنا دیتی ہے. تو اگر عقیدہ دیکھیے کس بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے؟ عقل کی بنیاد. اگر یہ عقل کمزور ہے عقیدہ گر جاتا ہے. یہ آج کل روز عقیدے بدل کیوں رہے ہیں؟ یہ عقیدہ ہے نا، کوئی رنگ ہے، کوئی آتا ہے گاڑا کر جاتا ہے، کوئی آتا ہے سبز کر کے جاتا ہے، کوئی آتا ہے پیلا کر کے جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ عقیدہ ایک بنیاد ہے جو مضبوط ہونا چاہیے، بچپن سے مضبوط ہونا چاہیے، جوانی تک مضبوط ہونا چاہیے. تو عقیدہ اس لیے بدل رہا ہے کیونکہ ہماری عقلیں بہت کمزور ہو چکی ہیں. انشاءاللہ کل سے اس کو ہم بیان کریں گے. اب معصوم فرماتے ہیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ظرف، ایک ہے مظروف. یہ عقیدے، یہ عقل، یہ علم، ان کا ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے. جب تک ظرف پاک نہیں ہوگا مظروف کوئی بھی فائدہ نہیں. مولا فرماتا ہے اگر علم کمینے کو ملے اس کی کمینگی بڑھتی ہے، علم اگر شریف کو ملے اس کی شرافت بڑھتی ہے. اس کا مطلب علم اچھا ہے، جس کو مل رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے. جب تک ملنے والا خود اچھا نہیں ہوگا. یہ گلاس پانی پاک ہے، گلاس بھی پاک ہے، لیکن اگر گلاس نجس ہو، اس میں آپ زمزم میں ڈالو گے کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. پہلے گلاس کو صاف کرنا. اب مومن امام حسین کے غم میں رو رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں آنسوں کی قیمت اتنی ہے کہ ملائکہ ہر چیز کا وزن کر سکتے ہیں لیکن حسین کے غم کے آنسوں کا وزن نہیں کر سکتے. کتنی قیمت اس آنسوں کی. فرمایا قیامت میں خدا ثابت کرے گا کہ ایک آنسو کتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اتنی طاقت اس آنسو غم حسین میں. لیکن وہی مثال اگر آپ زمزم بھی ہو، اگر ظرف پاک نہ ہو، یہ ظرف ہمارا وجود ہے. مومن اس ظرف کو پاک کرو. حسین کی محبت قلب میں آتی ہے، امام زمانہ کی محبت دل میں آتی ہے. جب تک یہ
کہ دل پاک نہیں ہوگا، فرمایا تب تک نہ نمازوں کا فائدہ ہے، نہ نمازوں کا فائدہ ہے، نہ اس علم کا فائدہ ہے. تو پہلے ظرف کو پاک کرو. اور فرمایا حسین کی مجلس کسی ظرف کو پاک کرنے کا نام ہے. یہاں پہ ظروف پاک ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگ آ کر حر بنتے ہیں. کربلا ہے، حسین 18 لاشیں اٹھا چکے، مولا فرماتے بدن زخموں سے چور چور ہے. لشکر یزید مجھے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کوئی بھوکا اپنے شکار کی طرف بڑھنا چاہتا ہو. اور کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں بطخ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی. اتنے امام حسین فرماتے ہیں کہ اس بھیڑ میں ایک شخص تھا جس کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا. وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا. آہستہ آہستہ قریب آیا اور کہا السلام علیکم، آپ پر سلام ہو اے پیر مرد. امام نے جواب دیا اور کہا کہ تم کون ہے جو آج کے دن مجھے سلام کرتا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ وہ مسلمان کو سلام نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے آج مجھے مسلمان سمجھا تھا. اسی کے منع ہے عاشورہ کے دن مومن کو سلام نہ کرے، اعظم اللہ کو جڑنا پڑے. کیوں؟ کیونکہ امام فرماتے ہیں عاشورہ کے دن ہمارے بابا کو کسی نے سلام نہیں کیا تھا. لوگوں نے بات ہی کہا تھا، یہ کہتا ہے آپ ہیں کون؟ تو امام فرماتے میرا نام حسین ہے، علی کا بیٹا ہوں، بدور کا فرزند ہوں، نبی کا نواسا ہوں. اتنا سننا تھا یہ امام کے قدموں پہ گر گئی. آقا مجھے معاف کریے، مجھے پتا نہیں تھا. کہا تو کون ہے؟ کہا کہ مولا میں سفر پہ گیا تھا، کافی دنوں کے بعد کوفے واپس آیا. تو جب گیا تھا تو میری بیٹی نے کچھ مانگا تھا. آپ کو پتا ہے چھوٹی بچیاں باپ کا انتظار کرتی ہیں کہ باپ سفر سے آئے گا میرے لیے کچھ لائے گا. تب پیسے نہیں بچے تھے، بیٹی کے لیے کچھ لایا نہیں تھا. اسی سوچ میں تھا گھر جاؤں گا، بیٹی پوچھے کہ بابا لائے کیا؟ اسی سوچ میں گھر کا دروازہ کھولا تو بیٹی توڑ دی آئی اور گلے لگی اور پہلا سوال یہ کیا کہ بابا کربلا نہیں گئے؟ یہ پریشان، بیٹی نے کچھ مانگا نہیں، بیٹی کا بابا میرے لیے کیا لائے؟ پہلا سوال یہ کیا بابا کربلا نہیں گئے؟ میں نے کہا بیٹی کربلا میں ایسا کیا ہے؟ کہا بابا گاؤں پورے شہر کے لوگ کربلا جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ بابا اعلان ہوا ہے باغی ہے جس نے وقت کے خلیفے کے خلاف قیام کیا، جو اس کو مارنے جائے گا اسے انعام ملے گا. بابا جلدی کربلا جاؤ اور میرے لیے انعام لے کر آؤ. آقا میری سوال ہوا جلدی پہنچا تاکہ بیٹی کے لیے کوئی انعام لے کر جاؤ. لیکن جیسے کربلا پہنچا میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، میں نے کہا یہ چہرہ باغیوں کا چہرہ نہیں، جس چہرے پہ سجدوں کے نشان ہو، اتنا نورانی چہرہ کہ یہ بھی باقی کا چہرہ ہو سکتا ہے. امام نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے کربلا کی حد سے باہر چلا جائے. کہا مولا اب آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں گا؟ آپ کو جان چکا پہچان چکا. فرمایا نہیں، تمہارا نام شہداء میں نہیں ہے، تمہاری ایک اور ذمہ داری ہے. جب میری ماں بہنیں آئیں گی مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں. امام نے فرمایا جلدی نکل جا، ابھی میں حد میں ناصرین کی آواز دینے ہی والا ہوں. اگر تم نے آواز کو سن لیا اور حسین کی مدد نہ کی جہنمی بن جائے گا. اس نے کہا جی مولا اگر آپ کو فرمانے میں جاتا ہوں تو جلدی سے اس نے واپسی کی کوشش کی. پھر امام نے آواز دی میرے قریب آ. پھر قریب آیا کہ جی مولا کہ بیٹی نے انعام کے لیے بھیجا تھا. مجھے پتا ہے جب وہ سفر پہ گیا تھا میری بیٹی کا دل تھا اس کے لیے انگوٹھی لائے. کہ مولا مجھے نہیں پتا، اتنا کہنا تھا امام نے اپنی انگوٹھی کو
بیٹی کو دینا اور ایک جملہ کہنا کہ حسین باقی نہیں تھا نبی کا نواسا۔ میں کہوں گا مولا حسین ایک کاش آپ نے دوسری انگوٹھی بھی دے دی ہوتی، کیونکہ مختار نے جب کسی ملوک سے پوچھا ہے ملوک تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا تھا، کہ مختار سب نے حسین کا لاشا لوٹ لیا، جب میں پہنچا تو بدن پہ کچھ بھی نہ تھا، یہاں تک کہ زہرا کا پہنا ہوا کرتا بھی ظالم اتار پہ دے، تو مختار میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ میں نے کہا خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گا، میں نے حسین کی انگلی سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی لیکن مختار انگلی سے انگوٹھی اتری نہیں، اب میں نے وہ ظلم کیا جو کسی نے نہیں کیا۔ مختار میں نے خنجر نکالا، حسین کی انگلی کو کاٹ دیا۔ اس لیے امام زمانہ فرماتا میرا سلام ہو میرے اس دادا حسین پر جس کی انگلی کاٹ دی گئی، دلوں کو کربلا لے جائیں، اس آقا حسین کو سلام کریں جس مولا کو کربلا میں ظالموں نے سلام نہ کیا۔ فرمایا جب حسین کو سلام کرو یہ تصور کر کے کرو یہ سلام تو نہیں کر رہا سیدہ زینب کر رہا ہے، یہ سلام تو نہیں کر رہا یہ سکینہ کر رہی ہے، جس مومن کو سلام نہیں آتا حسین کا لفظ ہر کسی کو آتا ہے، جب حسین کا لفظ آئے تو سب بلند آواز سے آقا کا لفظ بلند کریے گا تاکہ یہ زبان بھی مولا کے نام سے پاک ہو جائے۔ السلام حسین کی آواز گونجتی جا رہی ہے۔ سب مل گیا السلام
سنتے ہو، کبھی امام زمانہ کبھی نوحہ سونا کرو، زیارت ناہیاں پڑھو، یہ تیرے مولا کا نوحہ ہے۔ اس طرح اپنے دادا حسین کے مسائل پڑھ رہے ہو، فرمایا میرا سلام ہو ان رخساروں پر جن کا رنگ بدل گیا تھا، میرا سلام ہو ان کانوں پر جن سے خون بہہ رہا تھا، عجیب سلام ہے، فرمایا میرا سلام ہو ان خشک پھٹے ہوئے ہوٹوں جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا، فرمایا آئے میرے دادا کے غم میں رونے والوں، تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ اے مومن تو نے کانوں سے سنا کہ سکینہ کو تماچے لگے، تو برداشت نہیں کر پایا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری پھوپھیاں کی چادریں چھین رہے ہیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اے مومن جس بھی مجلس میں میری پھوپھی زینب کے مسائل کو میں وہاں ضرور ہوں۔ اے مومن جس مجلس میں ہماری سکینہ کے مسائل کو وہاں پہ ضرور رہتے۔ کسی نے کہا مولا اگر روایت سخت تو پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ اور میں ذاکر پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتہ تو چلے کتنی مصیبت ہے۔ ایک سلام امام زمانہ نے کیا، ایک سلام میں کرنا چاہتا ہوں۔ مولا آپ نے فرمایا